شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26ویں پارے کا خلاصہ سورۃ الاحقاف. سورہ احقاف مکی ہے. اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں. اس سورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں بنیادی اسلامی عقائد کا اثبات ہے. سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا. حالانکہ نہ تو وہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعا کو قبول کر سکتے تھے. اس کے علاوہ سورہ احقاف کے اہم مضامین یہ ہیں. نمبر 1، مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے. وہ کبھی تو اسے سحر کہتے تھے اور کبھی آپ کا خود تراشیدہ کلام قرار دیتے تھے اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے. مشرکین کے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد ان کے مسکت جوابات دیے گئے ہیں. نمبر 2، سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتی ہے. پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے. پہلی یہ کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسری یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے. تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے. ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. دوسرا نمونہ شقی نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے، اف، تم مجھے بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا. پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا نمونہ اہل کفر و طغیان کا ہے. دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا. نمبر 3، یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم عاد کا قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا. چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی. وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے. اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی. قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور جسیم تھے. ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی. یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں. پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا. وہ زمین پر مردار پڑے. یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں. قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے. نمبر 4، سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. سورہ محمد مدنی ہے. اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی قرآن کریم کی صرف 4 صورتوں میں مذکور ہے: آل عمران، احزاب، محمد اور سورہ فتح. ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے. اس سورت کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے.
کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام بیان ہیں۔ اس سورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں ان دو گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، معرکہ کار زار بھی سرگرم ہوں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو، جو باقی بچیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھی امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے۔ لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ ایک انتظامی اور امکانی صورت ہے جسے بوقت ضرورت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کی حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث، کوئی فاتح اور کوئی وزیر اور فرما روا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورۃ القتال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا ہے۔ آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور تمہاری طرح کہ نہیں ہوں گی۔ سورۃ الفتح۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس صورت میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ اس معاہدے کی بات شقوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی، اور ابتداء اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدے امن کی وجہ سے برپا ہوا، جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت اور معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور ہرزنوں کو اور راہزنوں کو زاہد و پارسا بنا دیا۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئیں۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔
ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ سورت دو متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود خوشی خوشی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اگلی آیت میں اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ ان منافقوں کا تھا جو حدیبیہ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پیشگی اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے آزار پیش کریں گے۔ اس سورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبے کا تعلق ہے وہ آج بھی دین اسلام کو تمام ادیان پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اور وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں، اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ سورۃ الحجرات، سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین کو بالترتیب یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لیں اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کریں، یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کریں۔ اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں، یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکارا کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نمبر 2، اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، کفر، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ نمبر 3، اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا عجمی، سب آپس میں بھائی ہیں۔ نمبر 4، اس کے بعد 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا ہے۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی ہے کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، طعنہ دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی ہے کہ کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا گیا۔
5ویں برائی ہے کہ مسلمانوں کے عیب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ 6ٹھی معاشرتی برائی ہے جس سے ان آیات میں منع فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے جس سے ہر سلیم متبع انسان نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ نمبر 2، جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے۔ نمبر 3، وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ نمبر 5، باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب و نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور ہوتا ہے، اسی لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ قوم، قبیلہ، ذات پات اور رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقوی ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ نمبر 6، آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ سورہ قاف۔ سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے اور قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی کلام میں مذکور نہیں ہے، اور وہ یہ ہے لَيُبْعَثَنَّ، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون اور قوم شعیب نے بھی انہی کی طرح تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یہ سورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب و جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بےہودہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا ہے، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ سورۃ الذاریات۔ سورہ ذاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں، یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں۔ پھر یہ سورت متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بھی بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی ہے جیسے بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، اور گھنگھناتے ہوئے چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ، پیٹرولیم جیسی خاموش معدنیات بھی۔ اس میں رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے،
کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے، اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات بھی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی چیزیں بشمول انسان کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے جو غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ پارے 26 کی آخری آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچھڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔